अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 1 का आगाज़ कर रहे हैं, जिसका अनवान है हम्द। और इसमें हम हम्द के बारे में, यानी वो नस्म जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, उसकी तौसीफ़ बयान करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगी आपसे कि सोचें और बताएं कि दिन में तारे कहाँ जाते हैं। तो बताएं, दिन में तारे कहाँ जाते हैं? क्या वो अपने किसी घर में चले जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तारे जो हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन जब सूरज जो है वो निकलता है तो उसकी रोशनी जो है वो इस कदर जो है वो ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से उनकी रोशनी जो है वो नज़र नहीं आती। अच्छा, क्या इंसान के लिए इस कायनात की वुसअत का अंदाज़ा लगाना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है, इतनी वसी है कि इंसान जो है वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आगे है, मज़ाहिर फ़ितरत क्या है और उनका क्या मकसद है। तो अगर आप देखें कि कायनात में मौजूद हर चीज़ हमें नज़र आती है और वो मज़ाहिर फ़ितरत हैं, और अल्लाह ताला ने इनको किसी मकसद के लिए बनाया हुआ है, तो हम इनसे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, आज हम अल्फाज मायनी करेंगे और साथ हम पढ़ाई करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हैं ख़ास अल्फाज जो हैं वो आपके इनके आपने मायनी करने हैं, ठीक है। और इनका तलफ़ुज़ भी बताया गया है, जैसे हमने इसको पढ़ना कैसे है। जैसे दीप, दामन, ओस, पर्बत, दानाई, भेद, असबाब, ठीक है। और उनके मायने ये हैं, दीप का मतलब होता है चिराग या दिया, दामन जोली गोद, ओस शबनम, पर्बत पहाड़ को, दनाई अक्लमंदी, भेद राज, साजो सामान किसका मतलब है? असबाब का, ठीक है। अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। किसने सूरज चांद बनाए और तारों के दीप जलाए? यानी किसने सूरज और चांद आसमान पर बनाए हैं और आसमान पर भी तारों को एक चिराग की तरह जलाया है? कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। देखें, बाग कितने खूबसूरत लगते हैं, वो कैसे सजे हुए होते हैं, और उनमें सजे हुए क्या हैं? रंग बिरंगे फूल, और वो फूल बाग के अंदर खिले हुए हैं। कोयल कूकी, भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। कैसे कोयल और भंवरा जो है वो बाग के अंदर होते हैं, और बुलबुल भी जो है वो गीत सुनाता है। कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। देखें, जैसे फूल का आध खुलना जो है वो कली होती है, और कलियां जो हैं वो उसका क्या है? दामन से, किससे उसकी गोद या जोली जो है वो भरी हुई है, किससे भरी हुई है? ओस से, यानी शबनम से। वो ऐसे लगता है जैसे कलियों के ऊपर छोटे छोटे कतरे जो हैं पानी के जब गिरते हैं तो उन पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ऐसे लगता है जैसे छोटे छोटे मोती हैं। खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। अब ये देखें, खेत जो हैं वो किस कलर के होते हैं? हरे रंग के होते हैं, ठीक है। और खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए, इसका मतलब है कि खेत जो हैं वो हरे भरे हैं, और पर्वत पर यानी पहाड़ पर जो है वो बादल लहराते हैं, या आप अगर देखें तो पहाड़ों पर जो है वो बादल होते हैं। दरिया दरिया मौजें उठें, जंगल जंगल पेड़ उगाए। अगर आप देखें कि दरियाओं के अंदर पानी का बहाव जो है वो कैसे उठता है और फिर ख़त्म हो जाता है, और उसका पैदा होना फिर ख़त्म होना, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं ना। और जंगल जंगल पेड़ उगाए, पेड़ का मतलब होता है दरख्त। तो दरख्तों जंगलों में जो है वो किस तरह और किस कदर लातादाद जो है वो दरख्त लगे होते हैं, और इन दरख्तों को लगाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अंगूरों की बेल चढ़ाई, सब्ज़े के कालीन बिछाए। अब ये देखें,
ایک چھوٹی سی بیل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے زمین سے، اور کیسے دیوار کے ساتھ ساتھ وہ اوپر چڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل لگاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں سبزے کے قالین بچھائے، اور جیسے ہم ایک کمرے میں اپنے قالین بچھاتے ہیں، اسی طرح دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے اوپر سبز رنگ کا جو ہے وہ ایک قالین جو ہے وہ بچھایا ہوا ہے۔ تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے، کہ کیسے تتلی جو ہے وہ ایک رنگین یعنی مختلف رنگوں والی ہوتی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اڑنے کا جو ہے وہ ایک انداز بھی سکھایا ہے، وہ اڑنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ انسان کو دنائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اس میں اس کو راز بتائے ہیں۔ جیسے دیکھیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، یا اس نے جو بنائی ہیں اور اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت اور حکمت بھری چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ میرے خدا نے، سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے، اور بے شک وہ میرا بھی اللہ ہے اور وہ سب کا اللہ ہے، چاہے وہ جو اس کو مانتے ہیں چاہے جو نہیں مانتے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور سب انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں اگر دیکھیں، ٹھہریں اور بتائیں تاروں کے دیپ جلانے سے کیا مراد ہے، تو کیا مراد ہوگا یہاں پہ؟ ہاں جی، تاروں کے دیپ جلانے سے مراد یہ ہے کہ رات کو آسمان پر تارے چھوٹے چھوٹے چراغوں کی مانند جو ہے وہ روشن نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اوس کے موتی برسانے کا کیا مطلب ہے، تو کیا مطلب ہوگا اس کا، کہ اس کا مطلب ہے کہ شبنم کے قطرے جب پھولوں پر پڑتے ہیں تو ایسے نظر آتے ہیں جیسے موتی چمک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ٹھہریں اور بتائیں اس کی کائنات کی ہر چیز کس نے بنائی ہے، تو ظاہر ہے کون ہے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز بنائی ہے۔ اور اگر آپ سوال دیکھیں تو اگر انسان کے پاس دانائی نہ ہوتی تو وہ کیا کرتا، کیا وہ کائنات کے راز جان سکتا، تو کائنات کے بھید جاننے سے وہ محروم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ ہم نے سیکھا خدا نے ہر چیز کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی ہے، خدائے تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انسان کو عقل و دانائی دی گئی ہے تاکہ وہ کائنات کے بھید جان سکے۔ سورج، چاند، ستارے، باغات، کوئلے، پھول، پرندے، کلیاں، کھیت، درخت، دریا، جنگلات، سبزے اور تتلیوں سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہی اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور وہی سب کو زندگی، موت اور رزق دیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں اس کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کو پڑھنے کے بعد آج ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو سب سے پہلے ہے، اور تاروں کے ڈیش جلائے دیپ، کوئل کوکی بھورا گونجا، کلیوں کے ڈیش بھرنے کو دامن، بادل لہرائے پربت پر، دریا دریا ڈیش اٹھیں موجیں، سبزے کے ڈیش بچھائے قالین، ڈیش کو رنگین بنا کر، تتلی کیسے کیسے ڈیش بتائے بھید۔ اس کے بعد ہے پڑھنا۔ سوال نمبر 4 ہے، مولانا الطاف حسین حالی کی کوئی ہم درست تلفظ، روانی اور موضوع اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ جماعت میں اس طرح پیش کیجئے کہ اشعار کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ آپ کا عملی کام ہے، آپ کلاس کے اندر جو ہے یہ کام کریں گے۔ زبان شناسی، محاورہ۔ اہل زبان کی جانب سے روزمرہ گفتگو میں شامل کیے جانے والے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے لغوی معنی کی بجائے مخصوص معنی میں استعمال ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ جیسے شرم سے پانی پانی ہونا یا 9 2 11 ہو جانا۔ شرم سے پانی پانی ہونے کا مطلب کسی کا پانی میں تبدیل ہونا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حد درجہ شرمندہ ہونا ہے۔ 9 2 11 ہونے کا مطلب 9 جمع 2 11 بھی نہیں ہے، بلکہ موقع ملتے ہی فوراً بھاگ جانا کی ہے۔ محاورے کے الفاظ اور ان کی ترتیب کو
تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے آگ لگانا کو آتش لگانا نہیں بولا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ معنی کے لحاظ سے نہیں، اس کے مطلب کے لحاظ سے ہم نے بات کرنی ہوتی ہے۔ دوسرا، ہم ان الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5 ہے، محاورات کو پڑھ کر ان کا مفہوم تحریر کریں اور جملے بنائیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، چار چاند لگانا، رونق دوبالا کرنا۔ دانیال نے محفل میں آ کر محفل کو چار چاند لگا دیے۔ اپنا راگ الاپنا، کوئی ایک بات گڑی گڑی کیے جانا، یعنی کوئی بات بار بار دہرانا۔ ارم، تم میری بات نہیں سن رہی، بس اپنا راگ الاپ رہی ہو۔ الٹی گنگا بہنا، عقل یا رواج کے خلاف بات کہنا۔ کیوں الٹی گنگا بہاتے ہو؟ شادی کے موقع پر مرثیہ خوانی شروع کر رکھی ہے۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف آپ کرنا۔ انور کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے، ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں۔ 3 حرف بیجنا، لعنت بیجنا۔ دانیال جھوٹ بولنے والوں پر 3 حرف بیچتا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ آپ کا بک وقت جو ہے وہ مکمل ہوا، اور آج ہم نے پڑھائی کی ہے، الفاظ معنی کیے ہیں، اور پڑھائی میں اشعار کی جو ہے وہ مفہوم بھی سمجھا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، اور ساتھ ہم نے بک ورک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔